بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ ناظرین، آج برِ صغیر پاک و ہند کی ایک ایسی نابغہ روزگار شخصیت کی یادیں ہم تازہ کر رہے ہیں، جن کا تاریخ اسلام پر ایک گہرا اور وقوع اثر ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی قدس سر العزیز۔ معین پاک برِ صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام کے احیاء کی تحریک کے بانی ہیں۔ ان کی ذات کو سمجھنے کے لیے اور ان کی شان میں گفتگو کرنے کے لیے ایک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سہارا لوں گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریب ان لوگوں کو رکھتے تھے جو اولو الاحلام تھے اور اولو النہیٰ تھے۔ ان دو ترکیبوں کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ بالغ ہوتے، حلیم ہوتے، ان کے اندر برداشت کی قوت ہوتی اور وہ عقل کے اور سوچ اور فکر کے مالک ہوتے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو مدبر لوگ ہیں وہ مجھ سے قریب کھڑے ہوں اور مجھ سے قریب بیٹھیں۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسے ہی لوگ اور ایسے ہی لوگ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ والرضوان بلا شبہ ایک مدبر شخصیت تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سوچ اور فکر کی طاقتیں عطا فرما رکھی تھیں۔ صاحب روحانیت ہونا تو ان کی زندگی کا اعجاز ہے اور کرامت ہے، لیکن میں برملا کہنا چاہوں گا کہ معین پاک سوچ کے اعتبار سے اور فکر کے اعتبار سے ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے دنیا کی تاریخ کو بدلا اور اپنے افکار کے نقوش اس تاریخ پر گہرے چھوڑے۔ آپ جس دور میں برِ صغیر پاک و ہند میں تشریف فرما ہوئے، اس کے عقب میں ایک تاریخی پس منظر ہے۔ تاتاریوں نے پوری دنیا تباہ کر دی تھی، لیکن ہندوستان کے اندر وہ اپنے مسلسل حملوں میں ناکام جا رہے تھے۔ یہ آپ ہی کی سوچ تھی کہ دلی کی حکومت نئے سرے سے منظم ہو کر سامنے آئی اور اس نئے مرکز میں اب عراق سے، ایران سے اور بلاد اسلامیہ سے جو تاتاریوں کے مارے ہوئے لوگ تھے، جو بچ گئے تھے مشائخ، وہ سب دلی میں جمع ہو گئے اور علم اور تقوی کا ایک نیا مرکز سامنے آیا۔ خواجہ معین پاک دراصل ان تدابیر کے اصل موجد بھی تھے اور خالق بھی تھے۔ بلا شبہ معین پاک نے اللہ کے کرم ہی اور فضل ہی کے نتیجے میں ایسا سب کچھ ممکن بنایا،
یہاں کے راجاؤں نے تو فیصلہ یہ کیا تھا کہ معین پاک اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر کے جنگلوں میں پھینک دیا جائے، لیکن خواجہ معین پاک نے اپنے تدبر، حلم، برداشت، استقامت، اولو العزمی اور زندہ آرزوؤں کے نتیجے میں اسلام اور دین اور شریعت کو ایک نئی زندگی عطا کر دی۔ آپ کی تحریک بلا شبہ ایمان کی تحریک تھی، عمل صالح کی تحریک تھی۔ آپ نے سجستان سے جو اپنے بزرگوں کا فکری ورثہ حاصل کیا تھا، آپ نے لوگوں کے دلوں میں اس کا بیج کاشت کیا۔ حضرت معین پاک قرآن حکیم کے داعی تھے۔ آپ کا تعلق چونکہ اہل بیت اطہار سے تھا، خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے خود ارشاد فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خاندان کو قرآن کے ساتھ جوڑا۔ حضرت معین پاک نے اس قرآن حکیم کی تحریک کو بڑے خوبصورت انداز میں منظم کیا۔ بلا شبہ پرائیویٹ سیکٹر میں اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے تصوف کے سلاسل کا بڑا حصہ ہے، نقشبندی سلسلہ، قادری سلسلہ اور اسی طرح سہروردی سلسلہ۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سیر الاولیاء کا مؤلف لکھتا ہے کہ بر صغیر میں اگر سیرا کسی سر سجا ہے اسلام کو وقیع انداز میں تبلیغ کی راہ ڈالنے کا، تو وہ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ ہے۔ آپ نے اسوہ رسول، سیرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی بنیاد پر اپنے سارے کام کو منظم کیا۔ یہاں کے راجاؤں کو شکست ہوئی تو نئے انداز میں اقتدار جس طرح سنبھلا اور اسلامی شاعر پر عمل ممکن ہوا، اس میں خواجہ معین پاک کے تدبر اور فکر کا بڑا حصہ ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں اور برملا کہہ سکتا ہوں کہ خواجہ معین پاک صرف ایک روحانی شخصیت ہی نہیں تھے، خواجہ معین پاک صرف اور صرف تصوف کا ایک سلسلہ چلانے والی شخصیت نہیں تھے، آپ ایک مدبر، مفکر کی حیثیت رکھتے ہیں، مصلح کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بلا شبہ تاریخ جب بھی بیدار ہوگی معین پاک کے کام کو تسلیم کیا جائے گا اور ان کے فکری اصولوں پر مسلمانان عالم کے لیے نئے انداز میں کام کرنا ممکن ہو سکے گا۔ اللہ ان کی تعلیمات کا چراغاں دنیا بھر میں کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔